الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر سید عالم سید الرسل والانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ آج کا یہ خطاب اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کو کس طرح مضبوط بنایا جائے اس حوالے سے ہے۔ اپنی شخصیت کو اور اپنی ذات کو کس طرح انسان مضبوط بنائے، اسی موضوع کے تحت میں نے مطلوبہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ بشرا یعنی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی جو باتیں ہیں یا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمی کا شکار ہے، خاص کر ہمارے نوجوان، اور وہ بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں خدا کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، خدا کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب آئیے میں خوف کے حوالے سے اور غم کے حوالے سے، دو لفظ ہے خوف اور غم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں ڈر لاحق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ خوف کے حوالے سے سائنس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو سائنس یہ کہتا ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں یا دماغ میں جب خوف گھر کر جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے اپنے دل میں اس خوف کو جگہ نہیں دینی چاہیے، سب سے پہلے اپنے دل کو نڈر بنانا چاہیے۔ اب مسئلہ تو یہی تھا کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں خوف ہے، تو ہم نڈر کیسے ہو جائیں؟ تو اس کی صورتحال سائنس یہ بتاتی ہے کہ بے خوف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے خوف آپ کو لاحق ہے، مثال کے طور پر کوئی گاڑی کبھی چلایا نہیں ہے اور اسے ڈر اگر گاڑی چلاؤں گا تو میں گر جاؤں گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ پہلی مرتبہ گاڑی چلائے،
کیونکہ خوف اسی صورت میں نکل سکتا ہے جب خوف زدہ چیز پر آپ سوار ہو جائیں. اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو مغلوب کر دے گا. یا تو آپ خوف پر سوار ہو جائیں یا خوف آپ پر سوار ہو جائے, یہی صورت ہے. لیکن خوف زدہ چیز کو کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے, جب طاقت ہوگی ہی نہیں ہمارے اندر تو ہم کیسے اس چیز کو مکمل کر پائیں گے. تو اس کا حل سائنس بتاتی ہے وہ اس طور پر کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسا بیہیویئر بتائیں کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یعنی اپنا مظہر اور جو لوگوں کو دکھ رہا ہے آپ کا آپ جو سامنا ہے اسے ایسے باور کرائیے لوگوں کے سامنے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ بائک چلانے جا رہے ہیں زندگی میں پہلی بار, لیکن اب یہ نہیں کہ ایسا ایکسائٹمنٹ ہو کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ بہت ڈرتا ہے, بلکہ آپ کو ایسے بائک کی طرف جانا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہونڈا کمپنی کی ایجنسی لی ہوئی ہے ہم نے ایک زمانے سے. اس طرح کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. جب یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا تو ہمارا جو اندر کا دماغ ہے سب کانشیس مائنڈ, اس کے اندر جو خوف بیٹھا ہوا ہے وہ خوف ختم ہو جائے گا. یہ ہے سائنس کی ترکیب جس نے یہ بتایا. اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید ہمیں کس طرح اپنے دلوں سے خوف نکالنے کی ترکیب بتاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بہت غور سے سنیں, میں چاہتا ہوں کہ دو آیت کریمہ, تین آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کے اندر جو نکات ہے, باریکیاں ہیں, پوائنٹس ہے, اسے آپ سمجھیں. زندگی میں ایک آیت اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ آیت اور دوسری آیتیں سمجھنے پر پرووک کرے گی, ابھارے گی. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا, سب سے بڑا لاس اٹھایا ہم نے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آیت کریمہ میں کس کا ذکر ہوا؟ خوف کا. اور اس کے بعد دوسرا ذکر کس کا ہوا؟ حزن کا. لا یحزنون یعنی وہ غم نہیں کرتے, حزن نہیں کرتے. تو پہلا ذکر خوف کا اور دوسرا حزن اور ملال کا. تو یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید میں, اس ترتیب کے اندر بھی بہت باریکی ہے. اب وہ باریکی کیا ہے آپ دیکھیں. باریکی اس طور پر ہے کہ خوف کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا کہ خوف جو چیز ہے, خوف جو انسان کے دل میں آتی ہے, یہ امر خارجی ہے. یہ بات تھوڑا گاڑی ہو گئی, میں بہت آسانی سے سمجھاؤں کہ قرآن مجید نے فرمایا لا خوف علیہم, پہلے خوف آیا پھر کیا آیا؟ علیہم, یعنی ان پر خوف طاری نہیں ہوتا. تو پہلے کیا آتا ہے؟ خوف, پھر ان پر. غور کر رہے ہیں, پہلے خوف پھر ان پر, یعنی پہلے خوف آتا ہے اس کے بعد پرسنالٹی آتی ہے. تو پتہ یہ چلا خوف اندر جنم نہیں لیتا ہے بلکہ باہر سے انسان کو ڈراتا ہے. خوف جو ہے وہ باہر کا ہوتا ہے, اندر سے نہیں ہوتا ہے. اور حزن کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی جو ملال ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو غم اور ملال ہے یہ اندر جنم لیتا ہے, یہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے اور اندر ہی جنم لیتا ہے. یہ فرق ہے. تو جو باہر سے آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم, خوف ان پر نہیں ہے. اور جو اندر ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ پرسنالٹی پہلے پائے گی, اس کے بعد اس کے اندر غم اور اندوہ اور ملال پایا گیا. یعنی غم اور خوف میں فرق یہ بتایا کہ ڈر ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو نیت نہیں کرنی پڑتی کہ میں نے شیر کو دیکھا جب تو میں نے نیت کی شیر سے ڈرنے کی. ایسا نہیں ہوتا ہے. شیر کو آپ نے دیکھا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈر جاتے ہیں. تو ڈر کہاں سے آیا؟ باہر سے آیا. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کا غم ہوتا ہے, کوئی مال لٹ گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا. تو اب آپ کے اندر اختیار ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. یا تو آپ غم کریں یا نہ غم کریں. مثال کے طور پر آپ کے کسی قریبی کا انتقال ہو گیا اور آپ کا ایک دوست ہے اس کے بھی قریبی کا انتقال ہو گیا, دونوں کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, دونوں کی سرکمٹینسز ایک ہے,
دونوں کے حالات ایک ہے، لیکن دونوں کے حالات ایک ہے، لیکن ان میں سے ایک غمگین اور دوسرا غمگین نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غم کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ اندر سے ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ زبردستی ہم سوچنے لگے میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اب جب زبردستی ہم سوچیں گے تو ٹینشن آئے گا، اور اگر نہ سوچیں آپ کے انڈر میں ہے، لیکن سامنے شیر کھڑا ہے اور آپ سوچو کہ نہیں مجھے نہیں ڈرنا ہے آج، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیر اگر ہے تو ڈرنا فکس ہے، اور یہی فجائی چیز ہے، یعنی ڈائریکٹلی سڈنلی یہ انسان کے سامنے آتا ہے اور انسان ڈر جاتا ہے۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ خوف کو پہلے ذکر کیا گیا اور حزن اور ملال کو بعد میں ذکر کیا گیا، اس لیے کہ خوف باہر سے آتا ہے اور غم اور ملال ہم خود پیدا کرتے ہیں، ہم خود سوچتے ہیں، ہم خود اپنی باڈی کو اندر سے خراب کرتے ہیں سوچ کر۔ اگر ہم نہ سوچیں کچھ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے جنہوں نے 100-200 کا قرض لیا ہے لیکن سوچ کر وہ پوری رات جاگتے ہیں، اور بہت سے ایسے جنہوں نے لاکھوں کا قرض لیا ہے بالکل نہیں سوچتے۔ آپ سوچیں، لاکھوں کا قرض لیا لیکن بالکل نہیں سوچتے، تب آپ بتائیے دونوں کی کنڈیشن ایک ہے، دونوں نے قرض لیا ہے، دونوں کو ٹینشن ہونا چاہیے، لیکن پہلے نے لیا اور دوسرے نے نہیں لیا۔ تو پتہ چلا کہ خوف ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی چوہا دیکھتے ہیں تو بدک جاتے ہیں، تو خوف پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ حزن اور ملال پر ہمارا پورا کنٹرول ہے، ہم چاہے تو غم کریں، ہم چاہے تو غم نہ کریں۔ یہ حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا جو پوائنٹ اس نے بتایا کہ حزن و ملال کے حوالے سے کہ خوف اور غم، اس کے بارے میں بتایا کہ جو خوف ہے یہ ارادی چیز نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن یہ خوف ہوتا کیسے ہے، یعنی طاری کیسے ہوتا ہے اور حزن کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی ایک اور ترکیب بتائی کہ خوف جو ہے وہ ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، خوف ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، یعنی فیوچر کا ہوتا ہے۔ ہمیں ڈر کس کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا۔ پتہ نہیں ابھی میں 20 سال کا ہوں، 25 سال میں میرا کیا ہوگا، 25 سال میں فلاں نے گھر بنا لیا، میں بنا پاؤں گا کہ نہیں بنا پاؤں گا، 25 سال میں وہ IPS کا ایگزام دے رہا ہے اور میں ابھی 25 سال میں جو ہے جنرل اسٹور میں بیٹھا ہوں۔ یہ سوچ کے ہم پریشان، یہی خوف ہے۔ تو مستقبل کا جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے۔ اور حزن اور ملال جو ہوتا ہے نا وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ ماضی سے مراد جو ہمارا گزر گیا، ہمارے بیتے دن، ہمارا جو پاسٹ ہے اس کا جو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ملال ہوتا ہے، یا اس دن کا جو آج جس میں ہم جی رہے ہیں کہ یار یہ جو جم نہیں رہا ہے، آج جو میری حالت ہے وہ مجھے جم نہیں رہی ہے، یا تو وہ اس کا غم ہوتا ہے کہ یار کاش کہ میرے ابا وہ زمین خرید لیے ہوتے تو آج میں مالدار ہوتا، کاش کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو آج میں بہت خوشحال ہوتا۔ ماضی کا یا حال کا، یہ دو چیزوں کا غم ہوتا ہے۔ اور خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، آنے والی چیز کا۔ اور آپ دیکھیں انسان کو نا ماضی اور حال، یعنی گزرے ہوئے دن اور آج کے دن سے زیادہ کس کی فکر ہوتی ہے؟ پچھلے دنوں اور آج کے دن سے زیادہ کس کی فکر ہوتی ہے؟ مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ میرا مستقبل کیسے روشن ہو۔ بڑے بڑے ویبینار اس وقت ہو رہے ہیں، سیمینار ہوتے تھے جس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فیوچر کتنا برائٹ ہوگا، آپ کیسے اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہ ویبینار آج کل چل رہے ہیں اور اس سے پہلے سیمینار چلتے تھے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آج میں ہم کتنے خوش ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اور جو ماضی ہے جس کا بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جو ہو گیا اسے ہو گیا، اسے ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کے بارے میں غم خوف نہیں کرتے، بلکہ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں۔ اور مستقبل ایسی چیز ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ آج کا ہم دن جانتے ہیں اور پچھلے دن کو جانتے ہیں، جبکہ مستقبل ہمیں پتہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ خوف اسی کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں خوف کو پہلے ذکر کیا گیا، لا خوف علیہم، یعنی تمہیں خوف نہیں ہوگا، خوف لاحق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے خوف کا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ مومن کو اپنا مستقبل روشن نظر آئے گا، اور وہ اپنے مستقبل کے اعتبار سے مطمئن ہو جائے گا کہ میرا مستقبل روشن ہے۔ لا خوف،
خوف نہیں ہے, اس کا مطلب میرا مستقبل روشن ہے. اس کے بعد ہے لا یحزنون, اور نہ ہی انہیں غم لاحق ہوگا, یعنی وہ غم بھی نہیں کریں گے. اور غم کس کا ہوتا ہے, آج کا یا پچھلے دن کا. تو اس کا مطلب زندگی میں ہم تین ہی زمانوں میں جیتے ہیں, آج یا پچھلے کل میں یا آئندہ کل میں. اور یہی تین زمانے اگر ہمارے سیکیور ہو جائیں تو ہم بہت خوشحال ہیں. اور یہی قرآن مجید بتانا چاہتا ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب اس کی سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے دل سے خوف نکالنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اچھا سوچنا پڑے گا. اچھا سوچیے, غور و فکر کریں, ریلیکس ہو کر بیٹھیں, زیادہ ٹینشن نہ لیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ یہ سوچیں کہ میں کس بات سے ڈر رہا ہوں, کس بات کا خوف ہے مجھے کس بات کا خوف ہے. ابھی میری زندگی کے 10 سال یا 15 سال آگے باقی ہیں جس میں کچھ اچیو کر سکتا ہوں. تو میں ابھی سے خوف زدہ ہو کر کیا میرے آنے والی زندگی کو سنوار سکتا ہوں؟ اگر میں آج ہی سے 15 سال تک صرف سوچتا رہوں تو کیا میرا اگلا دن روشن ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا بالکل نہیں. اگر سوچنے سے ہی انسان مالدار بن سکتا, سوچنے سے ہی انسان اگر امتحان میں کامیاب ہو سکتا, تو انسان ترقی کرنے کے لیے صرف سوچتا. یعنی جو لوگ بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں, ٹیوشنز لیتے ہیں, تو ٹیوشن میں یہ ہوتا کہ جو سر ہے وہ بتاتے ہیں کتنا اچھا سوچنا چاہیے, اور صرف انسان سوچتا. سوچنا حل نہیں ہے, سوچنا حل نہیں ہے, کیونکہ سوچنے سے آپ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور جو ہمارے اندر سب کانشیس مائنڈ ہے, اس مائنڈ کے اندر خوف جگہ پکڑتا ہے, اور پکڑتے پکڑتے آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگتا ہے. اسی لیے اسے چھوڑے. ہم کیا کرتے ہیں, مستقبل کی فکر میں آج فکر کرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, تو جو ہمارا آج ہے اسے خراب کر لیتے ہیں. اور یہ نہیں پتا ہے کہ یہی آج ہمارا آگے جا کے مستقبل بنے گا. اگر میں آج محنت کروں گا تو کل آنے والے امتحان میں پاس ہو جاؤں گا, لیکن اگر آج ہی میں محنت نہیں کروں گا تو آنے والا دن میرا خراب ہے. تو گویا آج جو ہے ہمارا, یہی ہمارا مستقبل ہے. لیکن قرآن مجید میں جو اس کا حل بتایا وہ میں بہت جلدی آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. قرآن مجید نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رزلٹ, سب سے پہلے رزلٹ بتا دیا, آپ کو خوف نہیں ہوگا یعنی مستقبل سیکیور, اور آپ کو غم بھی نہیں کرنا ہے, یعنی آپ کے پریزنٹ کا اور نہ ہی پاسٹ کا, نہ ماضی کا نہ حاضر کا, کوئی غم نہیں کرنا ہے. یہ رزلٹ ہے. اب اس کے شرائط, اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. شرط یہ ہے کہ آپ پہلے ایمان لائیں اور اس کے بعد اللہ سے ڈریں. جب آپ کے مائنڈ میں, سب کانشیس مائنڈ میں اللہ کا خوف جگہ لے لے گا تو آپ بتائیے کس کے خوف کی جگہ وہاں پر باقی رہ جاتی. جب ہم اللہ ہی سے ڈرنے لگیں گے تو اس جگہ پر جہاں پر ڈر بیٹھا رہتا ہے وہاں اللہ کا ڈر آ جائے تو اس کے بعد مخلوق کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل سے خوف کرنے کی بجائے اس سے خوف کیا جائے جس نے مستقبل کو بنایا ہے. اور مستقبل کو کس نے بنایا ہے؟ ہمارے رب نے. وہی مستقبل بنانے والا ہے, وہی ماضی بنانے والا ہے, وہی حاضر بنانے والا ہے. لیکن ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ ہم مادی دنیا میں گھسے چلے جا رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں. لیکن اس نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھو, میری باتوں کو سنو, میں ارحم الراحمین ہوں, میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اور یاد رکھے, دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, آپ کے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں لے سکتے جتنا ہمارا رب ہمارے لے لیتا ہے. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے بہت پسند تھی زندگی میں کہ میں پائلٹ بنوں, لیکن آگے جا کے میں کیا بنا؟ میں جا کے نجار بن گیا, بڑھئی بن گیا, کارپینٹر بن گیا. لیکن ہم سوچتے, بتائیے سوچا کچھ تھا اور ملا کچھ. اور اللہ اکبر, اللہ اتنا بڑا ہے. اصل میں جب زندگی کی اینڈنگ آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پائلٹ بن بھی جاتے تو وہاں بھی نجاری ہی کرتے, ہم اگر پائلٹ بن بھی جاتے تو وہاں پر بھی کارپینٹر جیسے ہی رہتے, کیونکہ ہماری سرشت میں وہ چیز تھی اور ہم اسی لائن میں کامیاب ہو سکتے تھے. تو اللہ نے مناسب حل ہمارے لیے دیا, اس لیے کہ ہمارا مستقبل اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں جانتا. ہمارا مستقبل
کوئی عالم یا مولانا نہیں جانتا، ہمارا مستقبل ہمارے والدین نہیں جانتے، بلکہ ہمارا مستقبل ہمارا رب جانتا ہے، اور وہی مستقبل بناتا ہے۔ بھروسہ اس پر ہونا چاہیے، محنت خود کی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔